احباب گرامی، زندگی کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا اور اپنے اصل مستقر کی طرف پلٹ کر وہاں پر لذت اور عیش کے ساتھ رہنا، یہ انسان کی کامیابی ہے۔ اور وہ شخص جو جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، یقیناً یہ شخص کامیاب ہے اور فوز و فلاح کی ساری راہیں اس کے لیے آسان کر دی گئی ہیں۔ اور بڑا ہی بد نصیب ہے وہ شخص کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہر نعمت عطا ہوئی اور ہر موقع اسے میسر ہوا، لیکن وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر رحمان کی نافرمانی کرتا رہا۔ اور بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ایک وقت تک اللہ سبحانہ و تعالی کی فرما برداری کرتے رہے اور اپنے رب کی رضا کے لیے کوشاں رہے، تو ایسے لوگ یقیناً اللہ کے ہاں لذت میں ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ اللہ ہمارا شمار ان میں فرمائے۔ احباب گرامی، پچھلی صورت کے مضامین کو اگر ہم دیکھیں تو سورہ فاطر میں اللہ رب العالمین کا یہ فرامین موجود تھے کہ ہم نے اس دنیا کو از سر نو ایجاد کیا اور انسان کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں اور اپنی قوتوں کے اظہار رکھے۔ اب لازم یہ ہے کہ جس طرح سے اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہدایت اور گمراہی برابر نہیں ہے۔ دنیا میں یا تو ہدایت ہوگی یا گمراہی ہوگی، یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں، کمپرومائز کر لیں تو ایسا ہرگز نہیں۔ لکم دینکم ولی دین، کفر کے لیے کفر ہے اور دین والوں کے لیے دین ہے۔ ہم کمپرومائز کر کے نہیں چل سکتے۔ ہماری اپنی مسجد ہے، ہمارا اپنا دین ہے، اپنا مسلک ہے، اور آپ کا اپنا ٹھکانہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہدایت اور ضلالت دونوں کو واضح فرما دیا اور ہمیں یہ بتا دیا کہ اگر آپ ہدایت پر چلیں گے تو آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ انعامات تیار کر کے رکھے ہیں۔ اس بات سے قطع نظر کہ انسان جنت کا انکار کرے اور اس بات سے قطع نظر کہ انسان جہنم کا انکار کرے، اللہ رب العالمین جو سب سے بڑھ کر سچا ہے، انسان کے انکار سے یہ چیزیں ختم نہیں ہونے لگی، یہ اپنی جگہ پر رہیں گی۔ ہاں، انسان ان میں شک کر کے، ان کا انکار کر کے، ان کا کفر کر کے اپنا بیڑا غرق کر لے گا۔ اس لیے ہمیں اس بات پر سب سے پہلے فوکس کرنا چاہیے کہ میری زندگی کی گاڑی کس طرف رواں دواں ہے۔ قیامت کا جو دن ہے، قرآن کریم میں ہم نے یہ بات پڑھی اور آنے والی آیات، آنے والے پاروں میں یہ بات ہم پڑھیں گے کہ قیامت کا دن 50,000 سال لمبا ہے اور یہ بڑا ہولناک دن ہے۔ سورج انسان کے سر پر ہوگا، انسان پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہے، لیکن کچھ خوش نصیب اس ایسے ہولناک وقت میں بھی امن میں ہیں، سکون میں ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی کہ قیامت کا دن 50,000 سال دنوں کے برابر ہوگا تو لوگ پریشان ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہ ہو، مومن کے لیے قیامت کا دن اتنا سا ہوگا جتنا عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت ہوتا ہے۔ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ مومن کے لیے یہ دن اتنی جلدی ختم کر دے گا، ایک اس کا یہ معنی ہے۔ کافر کے لیے یہ 50,000 سال ہی ہیں، لیکن مومن کے لیے اللہ رب العالمین اس وقت کو جلدی ختم کر دے گا۔ جیسے آج کل ہم اگر مصیبت میں ہوں تو وقت نہیں گزرتا، خوشی میں ہوں تو پتہ بھی نہیں لگتا۔ اللہ رب العالمین ایک تو یہ معاملہ کریں گے جو کہ اہل علم نے بیان کیا، دوسرا ہو سکتا ہے اور احادیث بھی اس کی گواہی دیتی ہیں کہ اللہ رب العالمین ایمان والوں کا پہلے حساب کر کے ان کو پہلے جنت میں داخل کر دیں گے، وہ پہلے جنت میں ڈال دیے جائیں گے، اور باقی جو کفر بچے گا ان کو سارے ان کے جرم یاد کروا کے ان کو جکڑ بند کر کے اللہ جہنم کے اندر پھینکیں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو جو بھی معاملہ ہو،
مومن کے لیے اللہ رب العالمین نے خیر ہی خیر رکھی ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے لا يحزنهم الفزع الاکبر، ان کو بہت بڑے جھٹکے بھی غمگین نہیں کر سکیں گے۔ قیامت والے دن جو جو ہولناکیاں ہوں گی، ایمان والوں کو اللہ محفوظ فرمائیں گے، امن کے اندر رکھیں گے، سکون میں رکھیں گے۔ اب جب یہ لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے تو سب سے پہلے امت محمد کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ باقی ساری امتیں ہم سے پہلے آئیں، باقی ساری امتیں ہم سے پہلے گزر چکی، لیکن جنت میں جانے کے اعتبار سے ہم سب سے پہلے ہوں گے، اور جنت کا دروازہ کھلوانے کے لیے سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ لوگ جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں گے۔ اب جب یہ لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے تو وہاں پر ان کی جو مصروفیات ہوں گی، جو ان کے معاملات ہوں گے، قرآن کریم نے جگہ جگہ پر بیان کیے ہیں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جو آیت ہم نے ابھی پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے پورے قرآن کے اندر جتنے بھی ان کے انداز بیان فرمائے ہیں وہ سارے یہاں جمع کر دیے ہیں۔ وہ کس انداز میں؟ ایک مقام پہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، سورہ زمر آنے والی آیات میں، آنے والے پاروں میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جنتیوں کو ٹولیوں کی صورت میں ہم جنت میں داخل کریں گے، اور جب وہ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو ان کو کہا جائے گا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم یہاں پر داخل ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں پر رہو۔ کتنا رہنا ہے تمہارا یہاں پر، کتنا اعلیٰ پاکیزہ بات ہے کہ تم یہاں پر رہ رہے ہو اور پاکیزگی کی زندگی گزار رہے ہو۔ ایک مقام پہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورۃ الواقعہ میں کہ جب جنتی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، وہ وہاں پر کوئی گندی اور گناہ کی بات نہیں سنیں گے، الا قیلا سلاما سلاما، اور وہاں پر صرف سلامتی کی آواز ہی ہوگی۔ ایک مقام سورہ یونس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، جب جنت میں جائیں گے تو ان کی وہاں پر ایک ہی آواز ہوگی کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وتحیتہم فیہا سلام، اور آپس میں ایک دوسرے پر وہ سلامتی بھیج رہے ہوں گے، وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، اور ان کی جو آخری بات ہوگی وہ اللہ رب العالمین کی حمد اور تعریف کے اوپر ان کی بات مکمل ہوگی۔ گویا کہ جنتی جنت میں اگر مصروف ہوں گے تو اللہ رب العالمین کی حمد میں، اس کی تسبیح میں، اس کی تقدیس میں، اسی کام میں وہ مشغول ہوں گے۔ اب جب وہ جنت کے اندر جا رہے ہیں تو اللہ رب العالمین یہ نہیں بتا رہے کہ وہ کس طرح سے جا رہے ہیں، کیا ان کا معاملہ ہو رہا ہے، قرآن کے دیگر مقامات پر یہ باتیں موجود ہیں، لیکن اس پر جو بات موجود ہے اگر آپ غور کریں پچھلی آیات پر تو اللہ رب العالمین نے فرمایا سور میں پھونکا جائے گا، سارے لوگ اکٹھے کر دیے جائیں گے، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، جس نے جتنا عمل کیا ہوگا اتنی اس کو جزا مل جائے گی۔ اب جب جزا کے بعد کے معاملات ہیں وہ یہ کہ جنتی جنت میں داخل ہوں گے اور اتنے مصروف ہوں گے اور خوش ہوں گے کہ کسی اور چیز کا ان کو خیال بھی نہیں آئے گا۔ یہ کیوں اللہ رب العالمین نے کہا؟ اس لیے کہ انسان جتنا مرضی خوش ہو، اگر کوئی ذہنی ٹینشن اس کو لگی ہوئی ہے، جتنی بڑی مرضی خوشی کا موقع ہے وہ خوشی نہیں منا سکتا، وہ خوش نہیں ہو سکتا۔ اب یہ لوگ جنت میں تو داخل کر دیے گئے، لیکن اگر ان کے پاس ذہنی ٹینشن موجود ہے تو میرا بھائی یہ جنت پھر جنت نہ ہوئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جنت میں مومن کو تکلیف نہیں آئے گی، نہ ذہنی طور پر نہ جسمانی طور پر۔ اور جنت میں عام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جنت میں ہم آرام کریں گے، سوئیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے۔ یہ ذہن میں رکھیں، حدیث میں آتا ہے جنتیوں کو نیند نہیں آئے گی، کیونکہ نیند ایک نقص ہے، نیند موت کی بہن ہے۔ یہ حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جنتی جنت میں سوئیں گے نہیں، ان کو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی۔ ہاں کوئی اپنے طور پہ آرام کرنا چاہے تو وہاں پر انسان جو چاہے گا اسے عطا کر دیا جائے گا، جس چیز کی بھی وہ تمنا کرے گا۔
حتیٰ کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول میرا دل کرتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں تو کھیتی باڑی کروں، میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں اور کھیتی باڑی کروں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسکرا دیے کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے کہ جنت میں جا کر بھی اس کو کھیتی باڑی کا ہی خیال ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسکرا دی اور کہا، آدم کے بیٹے تو باز نہیں آتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہاں تم وہاں پر یہ کام کر سکو گے، تم دانہ زمین کے اندر بیج ڈالو گے اور تمہارے ڈالنے کے فوراً بعد اللہ رب العالمین تمہیں اس کا پھل بھی عطا کر دے گا۔ یعنی انسان وہاں پر جو چاہے گا ہوتا چلا جائے گا، ہوتا چلا جائے گا۔ جنت کی سب سے بڑی جو نعمت ہے، جنت کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جنتیوں کو جنت میں بھیجیں گے، شمال کی طرف سے ایک ہوا چلے گی، جنت کی مٹی اڑ کر جنتیوں کے منہوں کے اوپر پڑے گی، اس بنا پر ان کے حسن میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین ان کو ایک جگہ پر جمع کریں گے اور ان سے پوچھیں گے، اترضون، کیا تم سب راضی ہو؟ کیا تم اپنے رب سے راضی ہو چکے ہو؟ وہ آگے سے جواب دیں گے، اے اللہ کیا تو نے ہمیں جہنم سے آزاد نہیں کیا؟ اے اللہ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کیا؟ تو نے ہم پر کرم نہیں کیا؟ ہماری چاہت کے مطابق ہمیں ہر چیز عطا نہیں کی؟ اے اللہ تو نے تو ہمیں سب کچھ عطا کی ہے، تو ہم کیوں نہ تجھ سے راضی ہوں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے، بتاؤ کہ کسی چیز کی طلب ہو؟ وہ کہیں گے، اللہ کچھ بھی اور طلب نہیں ہے، ہم جو بھی چاہتے ہیں، جو بھی مانگتے ہیں وہ ہمیں فوراً میسر ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس وقت ارشاد فرمائیں گے، جنتیوں ایک نعمت ہے جو ابھی ہم نے تمہیں عطا نہیں کی۔ جنتی کہیں گے، اے اللہ ہمیں وہ نعمت ضرور عطا فرما۔ پھر اللہ رب العالمین اپنا حجاب ہٹائیں گے اور اللہ کا دیدار ہوگا۔ یہ وہ نعمت ہے جو جنت کی سب سے اعلیٰ نعمت ہے۔ اللہ ہمارے نصیب میں کرے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں تیرے چہرے کو دیکھنے کی لذت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیرا دیدار چاہتا ہوں۔ اور دوسری بات جو اللہ رب العالمین اس موقع پر کہیں گے، اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ میرے بندو، آج کے دن میں نے اپنی رضا تمہارے اوپر واجب کر دی، میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ دو ایسی اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ نعمتیں عطا کرنی ہیں کہ جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اور جب یہ دو نعمتیں انسان کو مل جائیں گی تو پھر اسے ایسی مصروفیت اور ایسی اسے لذت ملے گی کہ کبھی وہ جہنمیوں کا خیال بھی اپنے دل میں نہیں لائے گا کہ میرا کون وہاں پر پڑا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں جنت کے اندر داخل فرمائے اور جہنم سے ہمیں